جی جناب دکتور صاحب، آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ مقام و عظمت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شہادت بی بی دو عالم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے تسلیت عرض کرتا ہوں۔ اور اصل میں یہ جو سوال آپ نے پوچھا ہے عظمت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں، تو ہم مختلف زاویے سے اس سوال کے ہم جواب دے سکتے ہیں۔ ایک تو آپ سوال ہی بہت کچھ اس کے اندر بہت کچھ ایک سمندر کو آپ نے سمو دیا ہے۔ عظمت حضرت زہرا اگر خدا کی نگاہ میں اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خالق کائنات نے ایک خاص اہتمام کیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی خلقت کے حوالے سے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی حتیٰ وحی کے جو اسباب اور معارف ہیں وہ بھی خداوند متعال حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ بھیج رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جبکہ اس ہدیے کے لیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو دنیا میں بھیجنے کے لیے یا اس ہدیے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کے لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے معراج پر۔ اس میں خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی خلقت کے حوالے سے ان کی عظمت اور مقام رب ذوالجلال کی نگاہ میں ہمیں یہاں سے سمجھ میں آتا ہے۔ جس طرح کے شاعر بھی اسی قضیے کو، اس واقعے کو انہوں نے اس طرح شعر میں کہا ہے کہ ہدیہ زہرا نہ بھیجوں گا کبھی جبریل سے، اے محمد اس کے خاطر خود کو آنا چاہیے۔ تو یہ مختصر طور پر میں کہہ سکتا ہوں کہ عظمت اور مقام حضرت زہرا خداوند متعال کی نگاہ میں یہ ہیں کہ حتیٰ اس ہدیے کو جبریل کے ساتھ نازل کرنا، ٹھیک ہے نہیں، اس عرف سے، یعنی جو ایک عادی حالت تھی وحی کے اور آسمان اور زمین کے درمیان ایک ارتباط کا، اس معمولی اور حد عادی ہے اس سے ہٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا معراج پر، اور وہاں پر جو کچھ واقعہ ہیں کہ اس سے درختی سے آپ نے تناول کیا اور اس سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی نوری خلقت جو ہے نا وہ وجود میں آئی۔ اسی طرح ہم اگر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اگر دیکھنا چاہیں تو متعدد اور متواتر اہل سنت شیعہ کتابوں میں اس قسم کی کافی کچھ روایات ملتی ہیں کہ کلما دخلت علیہ قامت الیہا، جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تشریف لے جاتی حضرت فاطمہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے تعظیم کرتے ہیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی۔ یہ عظمت فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں، اور اسی طرح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت ائمہ علیہ السلام کی نگاہ میں اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی متعدد روایات، اور ہم قاصر ہیں، ہم ان روایات کو سمجھنے اور ان کے تحلیل سے ہم قاصر ہیں۔ امام باقر علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت بحار الانوار میں ہے کہ جب بھی آپ بخار چڑھتا یا کچھ تپ کے حالت میں تو آپ سرد اور گوارا پانی مانگ کر اس پہ ہاتھ رکھتے اور فرماتے تھے یا اماں یا فاطمہ، یعنی توسل کرتے ہیں شفا کے لیے۔ اب اگر ہم دیکھیں نا اس وقت تشیع کو تو چھوڑ دیں بلکہ عالم اسلام کو امام باقر علیہ السلام کے خاک پا بھی اگر کہیں مل جائیں تو ہم اس کو تبرک کے عنوان سے لے لیں گے، لیکن خود امام باقر علیہ السلام توسل کر رہے ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے۔ اسی طرح وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی وہ مشہور روایت ہے کہ ہم تمام انسانوں پر خدا کی طرف سے حجت ہے، اور وَأُمُّنَا فاطمہ حجت اللہ علینا، اور ہماری ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہم پر حجت ہے۔ حجت ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی
اور جو زندگی کے جو اصول ہوتے ہیں وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے اخذ کرتے ہیں. اور اسی طرح امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق بھی یہ مشہور روایت ہے کہ ہماری ماں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہمارے اوپر حجت ہیں، یا فی ابنتی، بہرحال یہ روایت کا متن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ابھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی سیرت میں ہمارے لیے ایک ہمارا اسوہ اور نمونہ ہے. اسی طرح بہت ساری روایات ولی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت جو ہے نا وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اب ائمہ علیہ السلام کی نگاہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں جب آپ کی عظمت اس حد تک ہے تو یہ ہماری زبان قاصر ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کے بارے میں کچھ کہنے سے. میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے، راہ ولایت میں حضرت سیدہ کونین نے کون کون سی مشکلات کا سامنا کیا؟ کہ اس کے خاطر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا مختلف مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں. زرارہ امام صادق علیہ السلام سے یہ پوچھتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد اور اساس کیا ہے. تو امام صادق علیہ السلام نے 5 چیزوں کو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت کو اسلام کی بنیادی چیزوں کے عنوان سے بیان کرتے ہیں. اور ساتھ میں زرارہ پوچھتے ہیں کہ ان میں سے سب سے مہم کون سی چیز ہے. ان 5 بنیادی اور اساسی چیزوں میں ان 5 چیزوں میں سب سے مہم کون سی چیز ہے. امام نے کہا کہ ولایت جو ہے نا وہ افضل، لأنہا مفتاحہن والوالی هو الدلیل علیہن. ولایت ان 5 میں سب سے ایک ریاست حاصل ہے ولایت کو، اس لیے کہ وہ آپ کی رہنمائی کرتی ہے. ولایت آپ کی رہنمائی کرتی ہے کس طرح نماز پڑھیں، کس طرح روزہ رکھیں، کس طرح زکوٰۃ ادا کریں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ائمہ علیہ السلام کی سیرت جو ایک حجت کے طور پر ہم نے اس کو اخذ کیا، ان کی دکھائی ہوئی، ان کے بتائے ہوئے رہنمائی کے خاطر، ان کی دکھائے ہوئے راہ کے مطابق ہمیں زکوٰۃ دینا ہوگا. نماز پڑھنی ہے تو، یا مثلاً جو بھی عبادات، دینی عبادات ہیں، اس کو ایک مخصوص انداز میں اگر انسان انجام دے تب جا کے وہ نماز ہے، وہ حج ہے. ولایت آپ کو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں، وہ دلیل ہے، وہ لیڈر ہے، وہ رہنما ہے جو صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت کا سلیقہ اور ہنر جو ہے انسان کو سکھاتی ہے. لہٰذا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد دیکھا کہ امت اس راہ سے منحرف ہو رہی ہے، تو جبکہ آپ جانتی تھی اس راہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام نے کافی کچھ زحمت، مشقتیں برداشت کی ہیں، تلاش کوشش کی ہیں، یہ ضائع ہو رہی ہیں. اس لیے آپ نے ولایت کے راہ میں اس حد تک آپ نے قربانی دے دیا کہ آپ کو اولین شہید راہ ولایت کہا جاتا ہے، کہ اس راہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا اور ہمیں یہ سبق سکھایا کہ ولایت وہ ارزشمند اور وہ نفیس شے ہے، اس کے لیے جان دینی پڑے تب بھی انسان کو دینا چاہیے. اب میرا آپ سے تیسرا سوال یہ ہے کہ خطبہ فیدقیہ سے متعلق ہمارے سامعین کو آگاہ کیجیے کہ یہ کیا ہے اور اس کی شان و نزول کیا ہے. خطبہ فیدقیہ آپ دیکھیں، فدق اس میں کچھ وہ ہے نا جی، آپ کہتے ہیں کہ خطبہ، ایک لفظ خطبہ ہے. خطبہ یعنی خطابت، جو سپیچز آپ کہیں، یا سخنرانی جس طرح فارسی زبان میں معروف ہے، وہ ایک خطابت تھی حضرت سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کی، جو حضور کی رحلت کے بعد مسجد میں جا کر آپ نے اراد فرمائی. اور فدقیہ سے مراد یہ منسوب ہے اس زمین کی طرف، فدق جو خیبر کے نزدیک مدینہ سے تقریباً 2-3 دن کے فاصلے پر، اس زمانے میں 2-3 دن کے فاصلے پر خیبر کے نزدیک ایک زرخیز حاصل خیز زمین تھی، جو اسلام سے پہلے، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آنے سے پہلے بنی نذیر نامی ایک یہودی قبیلہ
ان کی ملکیت میں تھی یہ زمین، تو بغیر جنگ کے بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر کے یہ زمین جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آ گئی۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ارث کے حوالے سے فدق کو ہم نہیں، ارث نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں ہدیہ کی ہیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو، جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد حکومت نے ان سے چھین لیا۔ تب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اس بابت مسجد میں جا کر انہوں نے ایک خطبہ دے دیا، اس سے کہتے ہیں خطبہ فدقیہ۔ اس میں خطبہ فدقیہ میں سب سے پہلے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا توحید کے بارے میں، مطلب ایک اصول اور جو اصول دین ہے اس کے متعلق ہے یہ خطبہ۔ فدق کے متعلق خطبے کے آخر میں مختصر سا ایک تذکرہ ہے، وإلا واقعی میں جو کچھ اس میں جو معارف ہیں وہ اعتقادات اسلامی کے حوالے سے ہیں، توحید کے بارے میں، نبوت اور معاد کے بارے میں، تقریباً مسلمانوں کی حالت اسلام سے پہلے جو کچھ ان کی عربستان میں جو لوگ رہتے تھے وہ کس طرح زندگی بسر کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت، زحمت، مشقت اور سعی و تلاش کے اس میں مسلمانوں کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا۔ ایک خاکہ اور ایک نقشہ کھینچی ہے حضرت سیدہ نے اس خطبہ فدقیہ میں، اور آخر میں جا کر اس میں فدق کے حوالے سے حضرت سیدہ کونین نے وہاں پہ احتجاج کی۔ اور آج کل جو اعتراضات ہوتے ہیں اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں اس میں کسی کو کوئی نئی بات اختراع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے جو عقلی اور نقلی دلائل پیش کی ہیں، عقلی دلائل آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ خود حضرت زہرا کا جانا مسجد میں، دیکھیں ان کی عظمت کو ہم نے دیکھنا ہے ایک جہت سے، اور وہاں پہ جا کے حضرت زہرا کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو میرے والد محترم نے مجھے جو ہدیہ کیا ہے وہ مجھ سے نہیں لینا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا حکومتی کارندوں سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی کی ہے۔ یہ ایک عقلی دلیل ہو سکتی ہے کہ کس طرح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا وہاں فدق کے خاطر یہ گفتگو کی وہاں مسجد میں۔ نقلی دلائل بھی اس خطبے میں آپ کو ملیں گی واضح طور پر، کہ جس طرح وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جو کچھ پیغمبران الہی جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہے، میراث نہیں ہوتے۔ تو وہاں پہ قرآنی دلائل سے بھی سیدہ سلام اللہ علیہا نے ان کو سمجھایا کہ بھئی کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ مثلا حضرت داؤد اور سلیمان کا جو ایک نبوت کے حوالے سے جو میراث ہوتی ہیں وہ وہاں پہ لے سکتے ہیں، میں کیوں اپنے باپ کا میراث نہیں لے سکتی۔ یہ عقلی اور نقلی دلائل کے ذریعے ان کو سمجھایا کہ یہ فدق میرا حق ہے، مجھے واپس ملنا چاہیے۔ اس حوالے سے جو گفتگو وہاں پر کی ہے اس سے خطبہ فدقیہ کہا جاتا ہے۔ میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ایام فاطمہ منانے کا اصل مقصد کیا ہے اور اس کا احیاء کیوں ضروری ہے؟ کے حوالے سے ہم اس کو مختلف زاویے سے ہم دیکھ سکتے ہیں ایام فاطمیہ کو بھی۔ ایک تو یہ ایک فطری بات ہے، ہر قوم اپنے لیڈر کو یاد رکھنے کی کوشش کرتی ہے نا، اس میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، غیر مسلم ہو، یہود نصارہ، کوئی بھی ہو، اپنے لیڈر کی یاد تازہ رکھنا، اور اس میں جو سیلیبریٹیز کیا کہتے ہیں اس کو، جشن وغیرہ منانا یا سیلیبریٹ کرنا، یہ چیزیں جو ہے نا ایک فطری چیز ہے۔ اور ملت تشیع میں بھی ایام فاطمیہ کو زندہ رکھنا یا اس حوالے سے جو کچھ مجالس وغیرہ دیکھنے کو ملتا ہے، یہ ایک فطری چیز ہے، کیونکہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ملت تشیع کی شناخت ہے۔ جیسے کہ شہیدہ راہ ولایت، تشیع کی شناخت ولایت ہی تو ہے، امامت سے ہٹ کر تشیع کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ امامت اور راہ ولایت میں حضرت زہرا جب انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا ہے، تو اس حوالے سے ملت تشیع اس حادثے کو نہیں بھول سکتی، اس لیے ایام فاطمیہ اس حوالے سے ہم مناتے ہیں۔ یہ ایک اس زاویے سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایام فاطمیہ اس وقت جو عالمی حالات ہیں مختلف جگہوں پر، اس ماحول میں ملت تشیع کے درمیان اتحاد، انسجام، وحدت اور ہم آہنگی برقرار رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اس حوالے سے بھی ہم ایام فاطمیہ کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ آپ ڈائریکٹ نہ جائیں مثلاً وہ تعصبی ماحول میں، ٹھیک ہے نہیں، ہمارے پاس بہت سارے اور دلیل، عوامل اور ایسے کچھ
اسباب ہیں جس کی وجہ سے ہم مجبور ہیں ایام فاطمیہ منانے پر۔ ملت تشیع کے درمیان اتحاد اور انسجام کو برقرار رکھنے کے لیے ایک بہترین وسیلہ ہے، بہترین ذریعہ ہے، ایک مرکزی محوریت حاصل ہے ایام فاطمیہ کو۔ بالکل اسی طرح ہم ایام فاطمیہ مناتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت دنیا تک پہنچانے میں یہ ایام مؤثر رول ادا کر سکتے ہیں، اس حوالے سے بھی ہم ایام فاطمیہ مناتے ہیں۔ اسی طرح کسی بھی ماحول میں، کسی بھی جگہ پر، کسی بھی معاشرے میں، اجتماعی معاشرے میں حق اور باطل کا نزاع یہ تو ہمیشہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور رہے گا۔ ایسے میں ایام فاطمیہ سے جو ہمیں درس ملتا ہے وہ حق کا دفاع اور باطل کے مقابلے میں ہمیشہ سے برسر پیکار رہنا، یہ اس قسم کے درس، اس قسم کے جو عبرتیں ہیں یا اس قسم کے احساسات، جذبات وغیرہ جو ہمیں زندہ رکھنا چاہیے وہ ہمیں ایام فاطمیہ سے ملتے ہیں۔ تو ہم ایام فاطمیہ کو زندہ رکھیں گے، اور تمام مسلمانوں سے بھی ہماری درخواست ہے کہ جو تعصبی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دیں، اور جو مثبت پہلو ہیں اس حوالے سے ہم ایام فاطمیہ کی تکریم اور ان ایام کو زندہ رکھنے کی کوشش ہمیں بھی کرنا چاہیے، اور بلکہ عالم انسانیت کو اس حوالے سے توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔